بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ہر قسم کے جائز درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، آج تھے اس خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان اللہ رب العزت دا تقوی، اور جیڑا بندہ اللہ رب العزت دا تقوی اختیار کردا ہے، اللہ پاک اس بندے نو دنیا اور آخرت میں کن انعامات سے نوازتے ہیں، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے تقوی کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ تقوی کا لغوی معنی بچنا، ڈرنا، اور اس کا شرعی معنی صحیح اور اصطلاحی معنی اس کا کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ اس کا شرعی معنی ہے۔ اور تقوی کا مفہوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کبھی کسی خاردار راستے سے یعنی کانٹے دار راستے سے گزرے ہیں؟ ایک چھوٹا سا راستہ ہو، اس کے دائیں اور بائیں کانٹے ہوں، کیا کبھی آپ کا اس راستے سے گزر ہوا ہے؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں کئی دفعہ گزر ہوا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور زمین پہ قدم دے کر رکھتا ہوں، کہیں میرے پاؤں میں کانٹا نہ چبھ جائے، کہیں میرے کپڑوں کو کانٹا نہ لگ جائے۔ فرمایا ابی بن کعب فرماتے ہیں سو یہی تقوی ہے، یعنی کہ میں اور آپ، یہ دنیا ہمارے لیے ایک چھوٹا سا راستہ ہے، میں اور آپ اس راستے پر سفر کر رہے ہیں، اور اس دنیا میں جس راستے میں ہم چل رہے ہیں، اس راستے پر کبھی انسان کو بدعت کا کانٹا ملے گا، کبھی شرک کا کانٹا ملے گا، کبھی زناکاری کا اور شراب کا کانٹا ملے گا۔ جو انسان ان کانٹوں سے بچ کر راستہ مکمل کر لے گا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی جنت کا مہمان بنائے گا اور اپنی جنت کی حوروں کا دلہا بنائے گا۔ تقوی ایک ایسا عمل ہے کہ آج تک جس انسان نے بھی اس عمل کو اپنایا ہے، اللہ رب العزت نے اس انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازا ہے، کیونکہ انسان کی نجات کا سبب نیک اعمال ہیں، اور نیک اعمال انسان تب کرے گا جب اس کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ رب العزت کا ڈر اس کے دل میں ہوگا، پھر نیک اعمال کرے گا۔ اور تقوی کا حکم نبی اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو فرمایا۔ اللہ پاک نے اپنی کلام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رسولو پاکیزہ کھاؤ، یعنی حلال رزق کھاؤ، نیک اعمال کرو، جو تم عمل کرتے ہو میں ان کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ فرمایا تمہارا دین ایک ہی دین تھا، یعنی جس کلمے کی تم دعوت لے کر آئے تھے ایک ہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اس کلمے کی تم دعوت لے کے آئے تھے، تمہاری امت، تمہارا دین ایک ہی دین تھا، وَأَنَا رَبُّكُمْ
اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا رب ہوں. یہ نبیوں کو اعلان اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا رب ہوں فاتقون اور مجھ ہی سے تم ڈرو. یہ نبیوں کو اعلان اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے ڈرو, میرا تقوی اختیار کرو. پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو حکم فرمایا کہ اپنی قوم والوں کو اور اپنی امت کو بھی اللہ رب العزت کے تقوی کا حکم دو. اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں فرشتے کے ذریعے وحی نازل کرتے ہیں, اور ہم نے ہر نبی کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ الہ کوئی نہیں, اللہ رب العزت کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں, اللہ رب العزت کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں, اللہ رب العزت کے علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں, اللہ رب العزت کے علاوہ اولادیں دینے والا کوئی نہیں. فرمایا اور یہ بھی بتا دو کہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو. پھر ہر نبی نے اللہ رب العزت کے حکم کی تکمیل کی, اللہ رب العزت کے حکم کو مانا اور اپنی امت کو تقوی کا حکم دیا. فرمایا انی لکم رسول امین, فرمایا میں تمہاری طرف اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون, ہر نبی نے اپنی قوم کو فرمایا اللہ رب العزت سے ڈرو, اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اب باری آئی آمنہ کے لال کی, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ, فرمایا اے میرے پیارے محبوب اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کیجیے, اللہ رب العزت سے ڈریے. ولا تطع الکافرین والمنافقین, فرمایا کافروں اور منافقوں کی پیروی نہیں کرنی, ان کے پیچھے نہیں چلنا, بلکہ اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے. اب باری آئی امت محمدیہ کی, اور اس سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم دیا. اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے وصیت کی ہے ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی, یعنی پہلی امتوں کو اللہ رب العزت نے بھی وصیت کیا تھی. فرمایا وَإِيَّاكُمْ, تم کو بھی وصیت ہے أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, کہ اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ, اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ قدم قدم پہ تقوی کی وصیت فرمائی ہے. حجۃ الوداع کا موقع ہے, سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں پیارے پیغمبر نے اعلان فرمایا اتقوا اللہ ربکم, فرمایا اپنے رب سے ڈر جاؤ. وصلوا خمسکم, فرمایا 5 نمازیں ادا کرو. وصوموا شہرکم, رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھو. وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ, اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو. وَأَطِیعُوا ذَا أَمْرِكُمْ, جو تمہارا امیر بنایا جائے اس کی اطاعت کرو. ملے گا کیا؟ سونے پیغمبر نے فرمایا تدخلوا جنت بربکم, فرمایا تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. اب سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تقوی کا حکم دیا, پھر اس کے بعد نماز کا حکم, رمضان المبارک کے مہینے کا حکم کہ اس کے روزے رکھنے ہیں, زکوٰۃ کا حکم ہے, اس کے بعد اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے. یہ 4 کام وہ شخص کرے گا جس کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر ہوگا. نماز وہ انسان پڑھے گا جس کے دل میں اللہ رب العزت کا تقوی اور اس رب کا ڈر ہوگا. رمضان المبارک کے مہینے وہ شخص رکھے گا جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہوگا. اپنے مال کی زکوٰۃ وہ دے گا, یہ بہت مشکل کام ہے.
مالوں کی زکوٰۃ بھی وہ دے گا جس کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر ہوگا، اور امیر کی اطاعت بھی وہ کرے گا جس کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر ہوگا۔ اب دوسرے نمبر پر سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو وصیت فرمائی، فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، فرمایا ابو ذر تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے، یعنی سفر میں ہو، حضر میں ہو، اکیلا ہے یا لوگوں میں ہے، دن ہے یا رات ہے، جہاں بھی ہے دنیا میں جس خطے میں بھی ہے اللہ رب العزت سے تو نے ڈرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اگر گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کر، گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کر، جو نیکی تو کرے گا وہ تیرے گناہ کو ختم کر دے گی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آؤ، بڑے پیار اور محبت سے مسکرا کر لوگوں کو ملو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو تقوی کی وصیت قدم قدم پہ کی ہے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام آئے اور آ کے فرماتے ہیں اللہ کے نبی، جو چیز انسان کو جنت میں لے کے جائے گی وہ کون سی چیز ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو چیز انسان کو جنت میں لے کے جائے گی پہلے نمبر پہ وہ اللہ رب العزت کا تقوی ہے، اللہ رب العزت کا ڈر ہے جو انسان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اچھا اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بھی انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی انسان کو جو چیز جہنم میں لے کے جائے گی وہ کون سی ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو چیز انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی وہ انسان کی شرمگاہ اور اس کی زبان ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مجھے اپنی دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے، اور دوسری جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان یعنی اس کی شرمگاہ، ان دو چیزوں کی جو بندہ مجھے ضمانت دیتا ہے میں محمد اس کو اپنی زبان سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کیا لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، لوگ اپنی زبان کی کٹائی کی وجہ سے جہنم میں الٹے منہ پھینک دیے جائیں گے۔ حضرات اب جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے دنیا میں اس انسان کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ جو بیان فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، فرمایا میں دنیا میں اس بندے کو اللہ رب العزت کا محبت نصیب ہوگی۔ جو بندہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اللہ رب العزت اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ رب العزت متقین سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت کا مل جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حدیث قدسی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو عبادات میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہیں وہ بندہ ان کو کرتا ہے مجھے زیادہ محبوب لگتا ہے، اور فرضی عبادات کے ساتھ ساتھ میرا بندہ میری نفلی عبادت بھی کرتا ہے تو میرا بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میرا اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کاج کرتا ہے، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں
جن سے وہ چلتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جب وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا, جو مانگتا ہے میں اللہ اس کو عطا کرتا ہوں. پھر آگے فرمایا جب مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اللہ اس کو پناہ بھی دیتا ہوں. اس حدیث میں جو بیان فرمایا ہے کہ میں اس کے کان, آنکھیں, ہاتھ, پاؤں بن جاتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے ان 4 چیزوں سے, پاؤں سے, ہاتھ سے, آنکھوں سے, کانوں سے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت بندے کا معاون بن جاتا ہے, پھر اللہ رب العزت اس سے یہ نافرمانی والے کام ہونے نہیں دیتا. نہ ہاتھ نافرمانی والے کام کرتے ہیں, نہ آنکھیں وہ چیز دیکھتی ہیں جن سے اللہ رب العزت ناراض ہو, نہ کان وہ چیز سنتے ہیں جن سے سنا اللہ ناراض ہو, نہ پاؤں چل کر وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ رب العزت کی نافرمانی والا کام ہو. اور دوسرا معنی یہ محدثین نے کیا ہے کہ انسان کو جنگ میں 4 چیزیں مدد دیتی ہیں. اپنے ہاتھ سے مدد حاصل کرتا ہے, اپنی آنکھوں سے, اپنے کانوں سے, اپنے پاؤں سے جنگ میں مدد حاصل کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں جنگ میں اس بندے کا معاون بن جاتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ رب العزت کی محبت, جب اللہ انسان سے محبت کرتا ہے نا, پھر آسمان اور دنیا والے بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں. اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں, اللہ جبریل کو آواز دیتے ہیں, فرماتے ہیں جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ آسمان والو, اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. پھر اس بندے کی محبت کو دنیا والے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے, پھر دنیا والے لوگ بھی اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور پہلا فائدہ کہ اللہ رب العزت کی انسان کو محبت مل جاتی ہے. دوسرا فائدہ کہ اللہ رب العزت کا انسان کو ساتھ مل جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, جان لو کہ میں متقین کے ساتھ ہوں. وہ جہاں کہیں بھی ہوں, سفر میں ہو, حضر میں ہو, اکیلے ہوں یا لوگوں کے ساتھ ہوں, میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. دنیا میں رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں, بہن بھائی چھوڑ جاتے ہیں, دوست عزیز و اقارب سب چھوڑ جاتے ہیں, لیکن رب کہتا ہے بندے نا, میں تیرا رب ہوں, میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. تو متقی بن جا, دنیا تجھے چھوڑتی ہے چھوڑ دے, لیکن میں رب تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ اللہ نے اپنی پاک کلام میں فرمایا ہے ان اللہ مع المتقین, میں متقین کے ساتھ ہوں. تیسرا فائدہ کہ اللہ رب العزت کی دوستی مل جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین, اللہ فرماتے ہیں میں متقین کا دوست ہوں. اور اللہ رب العزت کی دوستی یہ ہمیشہ رہتی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کی دوستی یہ کسی نہ کسی موڑ پہ ٹوٹ جاتی ہے. وہی دوست جن کو ہم اپنا جگری دوست کہتے ہیں, جن کو ہم اپنے راز کی باتیں بتلاتے ہیں, جب دوستی ٹوٹتی ہے ہمارے سب راز فاش کر دیتے ہیں. وہ دوست جو ہماری غلطیوں پہ پردے ڈالتے تھے, اب وہی ہماری غلطیوں سے پردے اٹھا دیتے ہیں کہ یہ بندہ ذلیل ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں تو تقوی اختیار کر, جب تو میرا نہیں تھا میں نے پھر بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا. تقوی اختیار کر کے تو میرا دوست بن گیا ہے, اب گناہ ہو بھی جائے پردہ بھی ڈالوں گا, عزت بھی دوں گا, اور دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالوں گا, آخرت میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال کر تجھے جنت میں داخلہ بھی دوں گا. اور چوتھا فائدہ جو انسان کو دنیا میں ہوگا, جس کے پیچھے آج ہم دن رات بھاگتے ہیں, ہم اپنے اصلی مقصد کو جس کی خاطر بھول گئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو بندہ میرا تقوی اختیار کرے گا, میں رب
اس کے لیے مشکلوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے راستے بناؤں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک میرے پیغمبر کا پروانہ آیا، آ کے عرض کرنے لگا، محبوب میرا بیٹا دشمنوں کی قید میں ہے، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے، اور میری بیوی میرے بیٹے کے غم کی وجہ سے بہت غمگین ہے، بہت پریشان ہے، محبوب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، صحابی تو بھی اور تیری بیوی بھی کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ صحابی گھر آئے اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ دنیا میں اللہ رب العزت نے اس وظیفے میں اتنی برکت رکھی ہے، دنیا میں کہیں بھی آپ کو پریشانی آ جائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں بھی آ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرو، اللہ پاک آپ کو نجات عطا کرے گا۔ اور صحابی کہتے ہیں، میں گھر آیا، میں نے اور میری بیوی نے کثرت سے اس ذکر کو پڑھا، تو اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو قیدیوں اور دشمنوں سے نجات بھی دی، اور ساتھ میرا بیٹا دشمنوں کے جانوروں کے ریوڑ بھی لے کے آیا، یعنی کہ ان کا جو مال تھا وہ بھی لا کے باپ کے حوالے کر دیا۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو رزق بھی دیتا ہے اور پریشانیوں سے نجات بھی عطا کرتا ہے۔ اور آخرت میں انسان کو کیا فائدے ہوتے ہیں جو بندہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ اللہ فرماتے ہیں، جو بندہ میرا تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، فرمایا جو میرا تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور اس کو دگنا اجر دیتا ہوں۔ جو وہ عمل کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کو ڈبل اجر دیتا ہوں۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان والے بن جاؤ، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو تو اللہ رب العزت تم کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دوسرا فائدہ جو انسان کو آخرت میں ہوگا وہ ہے اللہ رب العزت انسان کو جہنم سے نجات عطا کریں گے۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس کو پل صراط کہا جاتا ہے۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ وہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دار سے زیادہ تیز ہوگا۔ انسان اس سے گزر کے جنت میں جائیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو اس پل سے ہی جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا، فرمایا ہر کوئی تم میں سے اس پل سے گزرے گا، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے، یہ بدل نہیں سکتا۔ اور نجات کن لوگوں کو ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا، جو بندہ تقوی اختیار کرے گا میں اللہ اس کو نجات دوں گا۔ جو اللہ رب العزت سے ڈرے گا اللہ پاک اس پل کو کراس کرنے کے لیے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اور تیسرا فائدہ جو انسان کو آخرت میں ہوگا، اللہ رب العزت اس انسان کو اپنی جنت کا وارث بنائے گا، اپنی جنت کے محلات کا مالک بنائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، فرمایا میں اپنی جنت کا وارث ان لوگوں کو بناؤں گا جنہوں نے میرا تقوی اختیار کیا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا
इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावात वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाते हैं दौड़ो भागो, फरमाया अपने रब की जन्नत और मगफरत की तरफ भागो, वो जन्नत जिसकी चौड़ाई और लंबाई ज़मीन व आसमान है। फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो सिर्फ मुत्तकीन के लिए तैयार की गई। और याद रखो तकवा ये एक ज़ादे राह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पाक कलाम में जो इंसान सफ़र के लिए जाए, कोई उसने लंबा सफ़र करना हो तो इंसान अपने साथ ज़ादे राह लेके जाता है कि मुझे सफ़र में कोई परेशानी ना आए। और ये भी याद रखो कि दुनिया हमारे लिए एक मुसाफिर खाना है, हम इस पर सफ़र कर रहे हैं तो हमारा ज़ादे राह जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तकवा है। ये साथ होगा तो हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। हमारी मंजिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत है। तकवा होगा, ये ज़ादे राह होगा तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे आसानी से, वरना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और तकवे का महल इंसान के दिल में होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अत्तक़वा हाहुना व युशीरु इला सदरिही सलास मर्रातिन। फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दफ़ा अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाया अत्तक़वा हाहुना। फरमाया तकवे का महल इंसान का दिल है, तकवा दिल में होता है। और इंसान का बज़ाहिर देखकर, उसकी गुफ्तगू को देखकर, उसका सूफियाना लिबास और सूफियाना रवैया देखकर उसके बारे में ये ख्याल करना कि ये मुत्की है, ये अकीदा, ये गलत बात है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ना सूरतों की तरफ देखता है, ना हमारे अमाल की तरफ देखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इंसान के दिल और इंसान के अमल की तरफ देखती है। काज़ी अयाज़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं इस हदीस की तशरीह में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को उसके दिल की नीयत के बराबर अजर व सवाब अता करते हैं। जो उसके दिल में होगा उसके मुताबिक इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब अता करेंगे। और तकवा एक ऐसी चीज़ है कि जिस इंसान ने भी इसको अपनाया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस इंसान को बुलंदियाँ अता की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस इंसान को नवाजा है इज़्ज़तों से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।